أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. یہ مسئلہ بتا دیا تھا کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض. اس سے پہلے مسئلہ تھا کہ پیر و مرشد اور مریدوں کا مسئلہ تھا کہ یہاں ان کو پوجتے ہیں، غیر اللہ کو پوجتے ہیں. قیامت کے دن وہ غیر اللہ ان سے برات اور بیزارگی کا اظہار کریں گے کہ یہ ہمیں تو نہیں پوجتے تھے، تعلقات ختم ہو جائیں گے. اس کے بعد فرمایا کہ اس قسم کے غیر اللہ کی تحلیل اور تحریم کے اندر ان کی پیروی نہ کرو. تحلیل و تحریم یہ اللہ کا حق ہے، اللہ ہی کی بات کو مان لو. اور پھر فرمایا کہ تحلیل و تحریم جب اللہ کا حق ہے تو یہ پتہ چلے گا قرآن و سنت سے. لہذا اتبعوا ما انزلہ اللہ، ما انزل اللہ جو کہ قرآن ہے اور اسی میں تحلیل و تحریم کا بیان ہے، اس کی پیروی کر دو. اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ. تحلیل و تحریم میں یا کافر کو سمجھانا اس طرح جیسے گدھے گھوڑوں کو سمجھانا ہے. سمجھے؟ گدھے کو کہتے گدھا ادھر سے جا رہا، بس ایسے گدھا کبھی متوجہ ہوتا ہے، باقی وہ سمجھ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے کافروں کو خطاب کرنا اور جن کے لیے اللہ کو بارک کرے خاص طور پر مہر جباریت کا فیصلہ ہو چکا ہے، یہ اسی طریقہ پر ہے. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، آپ یہ کہتے کہ یہاں پر مضاف محذوف نکالیں تو بہت اچھا ہے. وَمَثَلُ الدَّاعِ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کو دعوت دینے والے کی مثال. سمجھے؟ وَمَثَلُ الدَّاعِ الَّذِينَ كَفَرُوا یا وَمَثَلُ وَاعِظِ الَّذِينَ كَفَرُوا، جو کافروں کو واعظ و نصیحت کرتا ہے، یہ مبتدا بنے گا. وَمَثَلُ الدَّاعِ الَّذِينَ كَفَرُوا کائن كَمَثَلِ الَّذِي، اس شخص کی طرح الَّذِي يَنْعِقُ جو کہ آواز دیتا ہے، بما ان بے عقل جانوروں کو کہ لا یسمع جو کچھ سمجھ نہیں پاتا. لا یسمع یہاں عدم سماع سے مراد لا یفہم. کافر سنتا تو ہے، سنتا ہے لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا. فرماتے کہ کمثل الذی ینعق، اس بندے کی طرح کہ الذی ینعق بما لا یسمع جو کہ آواز دیتا ہے بما ایسی جانوروں کو غیر ذوی العقول کو کہ لا یسمع جو اس کی بات کو اللہ کو بھلا کریے کہ سنتا نہیں ہے، سمجھ نہیں پاتا. مگر الا دعاء و ندا، ہاں بلانے کو اور پکار کو، بلانے کو اور پکار کو تو سمجھتا ہے کہ کوئی بلا رہا ہے اور پکار رہا ہے، باقی یہ کہ اصل حقیقت کو کوئی نہیں سمجھتا. سم بکمن، ہم سمن یہ بہرے ہیں، ہم سمن اسم یہ بہرے ہیں، اور ہم بکمن یہ دوسری خبر ہے، بکمن اور گونگے ہیں. اور گونگے اس طریقہ پر ہے یعنی لا ينطقون بالتوحید ولا بالحق، حق اور توحید کو کبھی زبان پر بھی نہیں لائیں گے. عمیٌ لا يرون یعنی قدرت اللہ سبحانہ و تعالی، یعنی یا لا يرون الی صنع اللہ، اللہ کی جو کاریگری آسمان اور زمین کے اندر اس کو دیکھتے بھی نہیں ہے. فہم لا یعقلون، اس لیے یہ عقل سے بھی آری ہے. عقل تو ان کے پاس ہے لیکن عقل سے کام نہیں لیتے، تو اس وجہ سے تنزیل الناقص بمنزلۃ المعدوم، تنزیل الناقص بمنزلۃ المعدوم ہو گیا. یہ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا تو آپ کو بتا دیا کہ مبتدا ہو گیا. کائن كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً یہ مفعول بھی ہوگا اللہ کو بھلا کرے لا يسمع کے لیے. اور دعا اور ندا دونوں کے دونوں ایک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ نہیں فرق ہے دونوں میں. دعا اس کو کہتے ہیں کہ داعی مدعو کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، دعا اس پکار کو کہتے ہیں کہ جہاں پر مدعو جس کو پکارا جاتا ہے اس کو متوجہ کرنا مقصود ہو، برخلاف ندا کی کہ ندا عام مطلق ہے. دعا دائی مدعو کو اپنی طرف متوجہ کر دے، اور برخلاف ندا کی کہ ندا عام مطلق ہے. ہم سمن ہم بکمن عمی فہم لا یعقلون. یا ایھا الذین آمنوا، اس کے بعد اللہ پر کافروں کی گندگیاں بتانے کے بعد اب اللہ پر مسلمانوں کو خوشخبری سنا رہا ہے. اب کافروں کو اللہ کو رب طرز کر رہا ہوں، کافروں سے ڈرانے کے بعد اور ان سے اجتناب کے بعد اب مسلمانوں کو خوشخبری سنا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، فرمایا کہ جو کچھ ہم نے آپ کو رزق دیا اس میں سے لذیذ چیزیں کھائیں. یہ مقام امتنان کے اندر چونکہ لذیذی اور مقام تحلیل کے اندر اب تحلیل بھی ہے تو آپ یہ کہہ دیں کہ حلال چیزیں.
कुलू मिन तय्यबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि अला रिज़्क़िना, हमारे रिज़्क़ पर जो हम आपको खिला रहे हैं इस पर खुदा का शुक्र अदा करो। इन कुंतुम ताबुदून इय्याहु, अगर आप उसकी इबादत करने वाले हैं, अगर अल्लाह की इबादत करने वाले हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। उसके बाद मोमिन के लिए अहकाम है, मोमिन को अल्लाह का भला कर यहाँ बता दिया, उनके लिए अहकाम है कि आप पर अल्लाह ने जिन चीज़ों को हलाल करार दिया है आप खा लें। इन्नमा हर्रम अलैकुम मैतता, हाँ मुर्दार को अल्लाह ने आप पर हराम करार दिया है। मुर्दार अल्लाह का भला जो तबई मौत पर, हलाल जानवर तबई तौर पर मरे, तबई तौर पर मरे और आपने उसको ज़बह नहीं किया, वो मुर्दार है। वद्दमा, और दम मसफू को, दम से मुराद मुअर्रफ बिल्लाह में, इससे अल्लाह को भला करिए कि दम मसफू है। दम मसफू वलहमल खिंजीर, और खिंजीर का गोश्त। आम तौर पर चूँकि मकसूद अल्लाह आपका भला करिए कि क्या है, गोश्त ही होता है इसलिए गोश्त का, वरना खिंजीर के बाल भी, खिंजीर की चर्बी, ये सारी की सारी चीज़ें हराम हैं। मकसूद आम तौर पर अल्लाह का गोश्त ही होता है। और गैरुल्लाह के नाम पर जो जानवरों को ज़बह करते क्या नामज़द करते थे वो भी गोश्त ही मकसूद होता था, तो इसलिए उसके मुकाबले में यहाँ गोश्त ही। वलहमल खिंजीर वमा, और उन जानवरों को कि उहिल्ल बिही, उनको नामज़द किया गया हो और अल्लाह का भला करिए कि नाम पुकारा गया हो उस पर, लिगैरिल्लाह, गैरुल्लाह को, जिनको मशहूर किया गया है गैरुल्लाह के लिए अल्लाह का भला करे नाम। फमन, लेकिन ये हराम है सब के सब। हाँ, फमन इज़्तुर्र इला अक्ल हादिहिल मुहर्रमात, जो मजबूर हों इन मुहर्रमात के हराम जानवरों को खाने के लिए, तो गैर बागिन, दरा हाले के अल्लाह का भला करिए कि गैर बागिन वला आदिन, जबकि अल्लाह आपका भला करिए कि को है हद से क्या है जालिम भी ना हो, और वला आदिन, हद से तजावुज़ भी नहीं। हमारे यहाँ मसला इसका होगा गैर बागिन के, गैर बागिन वला आदिन, गैर तालिबिन अल्लज़्ज़त, लज़्ज़त मकसूद उसका ना हो, वला आदिन, और हद से ज़्यादा तजावुज़ भी न करे, ज़्यादा न खाए। फ़ला इस्मा अलैहि, तो उस पर कोई मुज़ाहिक़ा नहीं है। फ़ला इस्मा काइन अलैहि फ़ी अक्ल हादिहिल हराम, कि मुहर्रमात इन हरामों के खाने में कोई मुज़ाहिक़ा नहीं है। इन्नल्लाह गफ़ूरुन, अल्लाह ताला बख्शने वाले हैं, रहीम बि इबादिही, और अपने बंदों पर शफ़क़त करने वाले हैं। मौलाना जहाँ तक मसला इन्नमा हर्रम अलैकुम मैतता, मैंने अर्ज़ किया कि अहकाम बराए मोमिनीन, मोमिनीन के लिए अहकाम, और इन्नमा अलमैतता जो तबई तौर पर मर जाए, और अद्दमा लाम के अंदर असल चीज़ अलिफ लाम अहद खारिजी है, इसलिए दम मसफू मुराद है। एक मसला। दूसरा मसला यह है कि अल्लाह आपका भला करे, सूरह अनआम के अंदर औ दम मसफूहन, वहाँ मुक़य्यद है, यहाँ मुतलक है। वद्दमा खून अलल इतलाक, खून अलल इतलाक ये मुतलक है, और औ दम मसफूहन अल्लाह आपका भला करे वहाँ पर बताया कि दम मसफू हराम है, इसलिए नहमिलुल मुतलक अलल मुक़य्यद है, अल्लाह आपका मुतलक को मुक़य्यद पर महमूल करेंगे। सूरह अनआम के अंदर औदम मसफूहन, तो इसको, और यह कि ये इस सूरत में मुतलक को हमने उस पर महमूल कर दिया मुक़य्यद पर, लिहाजा दम से दम मसफू। और वैसे अगर अलिफ लाम अहद खारिजी के लिए ले लेंगे तो ख़ुद ब खुद इससे दम मसफू मुराद होगी। वलहमल खिंजीर वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह, अहल्ल युहिल्लु इहलालन का माने यह कि आवाज़ देना। ये तकड़ी बकरी देख रही है, देख रहे हैं तकड़ी बकरी, ये गैर इसके लिए कलंदर बाबा के लिए, पीर मूसा के लिए हमारे लिए बलोच लोग मुकर्रर करते, ये पीर मूसा का बकरा है उसकी बकरी है, ये ऊँट उसी का है। ख्याल कर लेना, नामज़द करना एक ये है कि अल्लाह आपका भला करे, उसका ये जो बकरा है ना, ये बकरा मेरा भाई दुबई से आएगा, ये उसी का है, उसके लिए ज़बह कर देंगे। ये निस्बत अल्लाह आपका भला करिए कि ये निस्बत तो कर दी, ये निस्बत उर्फ़ी है, लेकिन ज़ाहिर है कि अगर मैं भाई के लिए इसको ज़बह कर दूंगा, ज़बह नहीं करूं तो भाई मुझे नुकसान तो नहीं देगा, और इसके लिए ज़बह न करना मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, गाड़ी मेरे एक्सीडेंट भी नहीं होगी, बच्चे भी मेरे नहीं मरेंगे। तो इस किस्म की जो निस्बत है और इस किस्म का जो इहलाल है ये इजाज़त है। निस्बत लगैरिल्लाह, गैरुल्लाह की तरफ, इहलाल लगैरिल्लाह, गैरुल्लाह की तरफ निस्बत करना, निस्बत उर्फ़ी। ये फलां भाई जगह बकरा है, ये उसके लिए ज़बह कर देंगे, मेहमान हमारा ठहरेगा दुबई से आएगा, तो ये निस्बत उर्फ़ी जायज़ है। लेकिन दूसरा यह कि ये कलंदर का है, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का है, दाता का ये बकरा है, और इसमें ये इसका यही अकीदा है कि ये दाता होगा। अगर इसके बाद इसको बेचेगा, उसका अकीदा है इसको बेचूंगा या इसको किसी और मौलवी को दे दूंगा और पीर साहब की से हट करके, तो फिर पीर मेरा नुकसान कर देगा, ये था उनमें, ये हराम है।
اس میں بسم اللہ پڑھ کر کے بھی ذبح کر دے، ذبح کے وقت بسم اللہ پڑھ کر کے بھی اگر ذبح کر دیں تب بھی یہ حرام ہوگا۔ آپ کو دونوں باتوں میں فرق محسوس ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ یہ ہے مولانا، یہ ہو گیا۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، لحم خنزیر کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا۔ وما اہل به لغیر اللہ، اور وہ جانور جس کو نامزد کیا گیا ہو، وہ جانور جو غیر اللہ کے نامزد کیا گیا ہو، وما اہل به لغیر اللہ، یہ ہو گیا مولانا احلال۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، لیکن جو مجبور ہو، فمن اضطر فی اکل هذه المحرمات، ان حراموں کے میت اور دم اور لحم خنزیر، ما اہل به لغیر اللہ، فمن اضطر الی اکل هذه المحرمات، ان محرمات میں سے کسی ایک کے کھانے کی طرف مجبور ہوں، درا حال کہ غیر طالب اللذت، لذت کے لیے نہیں کھا رہا، ولا عاد، حد سے تجاوز بھی نہیں کر رہا، بلکہ ضرورت کے تحت مجبور ہے، تو فلا اسم علیہ فی اکلہا، ان کے کھانے کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ مولانا مسئلہ یہ ہے، دو باتیں ہیں۔ ایک مسئلہ الضرورت تبیح المحظورات، گدھا حرام ہے، گھوڑا حرام ہے، کتا حرام ہے، خنزیر حرام ہے، یہ سب کے سب محظور اور ممنوع اور حرام ہے محظورات، لیکن آپ کی شدید ضرورت ہے کہ آپ یہاں سے اللہ آپ کو حوالہ کریے کہ کیا ہے، افغانی کیمپ جانا چاہ رہے ہیں، ادھر درمیان میں آگے افغانی کیمپ تک پہنچ نہیں سکتے، ادھر ایک کتا مردہ پڑا ہوا ہے، اس کتے سے آپ کھا سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ لذت کے لیے غیر طالب، باغی کا معنی طالب، لذت کے لیے اب نہیں کھا رہے بلکہ مجبوری میں کھا رہے ہیں، تو لذت کے لیے نہیں کھا رہے، مجبوری میں کھا رہے، جان بچانے کے لیے تو آپ کھائیں، جان بچانے کے لیے آپ کھائیں، لیکن ولا عادن، حد سے تجاوز نہ کرے، اس لیے کہ الضرورت تبیح المحظورات ایک، اور الضرورت تقدر بقدرها، ضرورت کی جتنی ضرورت ہے اتنی ہی اس کو یہ کہ اس پر عمل کیا جائے گا، زیادہ ضرورت کے نہیں۔ مولانا کشف عورت کتنا ہے؟ کشف عورت حرام ہے، بولو کشف عورت حرام ہے، سمجھ رہی میں، لیکن ضرورت کے تحت اجازت ہے کشف عورت، لیکن ضرورت کے تحت اجازت ہے جب اس کی ضرورت پڑ جائے۔ سمجھتا آیا سمجھ میں؟ اب کشف عورت ہٹا دینا اپنے شلوار کو اور اپنے قمیص کو، یہ حرام ہے۔ ستر عورت لازم ہے، لیکن ضرورت کے تحت تو بتا دے کہ پاخانہ کیسے کرے گا، شلوار میں کرے گا، تو شلوار کو تو پھر بدن سے ہٹانا پڑتا ہے، قمیص کو بدن سے ہٹانی پڑتی ہے، تو اب اس میں کشف عورت کرنا پڑتا ہے، تو یہ کشف عورت جو کہ ضروری ہے، اب ستر عورت کو ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے ضرور، ورنہ یہ کہ قمیص بھی خراب ہو جائے گی اور اللہ آپ کا شلوار بھی آپ کا خراب ہو جائے گا، تو ستر العورت واجب تھا لیکن ترکنا الواجبہ، اور کشف عورت عام حالت میں حرام تھے لیکن حرام کا ارتکاب ہم نے کر لیا، پیشاب پاخانے کے دوران قمیص بھی آدمی اتارتا ہے، ہٹاتا ہے، اور شلوار کو اپنے بدن سے ہٹاتا ہے، یہ محظور اور ممنوع اور حرام کا ارتکاب کیا، لیکن اند ضرورت کے تحت۔ یہ ہو گیا الضرورت تبیح المحظور، لیکن اس کی ضرورت کب ہے؟ اس کی ضرورت قمیص کو ہٹانا، شلوار کو ہٹانا، کشف عورت کرنا اور ستر العورت کو ترک، یہ اس کی ضرورت کب ہے؟ اس کی ضرورت اس وقت ہوگی کہ جب آپ یہ کہ زمین پہ جائیں گے نا تو اس وقت اس کو ہٹائیں، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اس کی ضرورت ہے، اس لیے کہ الضرورت تقدر بقدرها، جتنی ضرورت کی ضرورت ہے اتنی ضرورت کا اہتمام کرو، ورنہ ضرورت سے جب آپ کی ضرورت پوری ہوگی تو ضرورت کی کوئی ضرورت نہیں رہتی، حمل ہو ضرورت کا ضروری طور پر اضطراری طور پر اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن ضرورت بقدر ضرورت ہوتی ہے، ضرورت سے جب انسان کی ضرورت پوری ہو جاتی تو پھر ضرورت کی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ کچھ والا بڑھ گیا؟ اب مسئلہ ہے کہ کشف العورت جو کہ حرام تھا اس کی اجازت مل گئی ضروری طور پر، لیکن یہ کس وقت؟ یہ اس وقت جب کہ آپ زمین کے گریں گے تو کپڑے خراب ہو جائیں گے، تو اس وقت جب زمین کے قریب ہو جائے تو پھر اس کو ہٹائیں۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ شریعت نے اجازت دی یہیں سے شلوار کو پھینکا، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ کھڑے جانا تھا پتر، اس کی تو اجازت نہیں، سمجھے؟ اس لیے آپ ابو داؤد میں پڑھیں گے لا یرفع ثوبہ
آپ اپنے کپڑے کو بدن سے اٹھاتے نہیں تھے صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ یدنو من الارض، یہاں تک کہ زمین کے قریب ہو جاتے بیٹھنے کے، تو اب اس کو ہٹاتے۔ کچھ بولے پڑ گئے؟ یہ اب ظاہر ہے کہ شدید ضرورت ہے، اور یہ طے شدہ ہے کہ تجربہ سے ثابت ہے کہ آدمی بھوک سے مرتے ہیں، لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ بھوک سے مرتے ہیں، اور بھوک سے مرنا یقینی ہے، اور حلال کھائے یا حرام کھائے، کتا کھائے کچھ بھی کھائے، اس سے بچنا یقینی ہے۔ نہ کھانے میں موت یقینی ہے، اور مردار کھائے بچنا یقینی ہے۔ آئے مسئلہ سمجھ؟ بچنا یقینی ہے۔ لیکن آپ نے مچھلی کھائی ہے، آپ نے انڈے کھائے، مچھلی اور انڈے، آپ کا ڈنڈا کھڑا ہو گیا۔ آپ نے مچھلی کھائی اور ڈنڈا، اب آپ کو آرام نہیں آ رہا، ضرورت ہے، شدید ضرورت، کیا کریں؟ تو کیا دادی کو وتی کرنے کی اجازت ہوگی؟ تو دادی وتی کرنا تو دادی کو اور پھوپھی کو اور خالہ کو یہ تو حرام ہے نا، اور ادھر حرام کا ارتکاب تو آپ نے ضرورت کے تحت کیا، کشف العورت حرام تھا، لیکن ضرورت کے تحت اجازت ہوگی کشف العورت کی، تو یہاں دادی کو لگانے کی اجازت ہوگی؟ آپ میرے اشکال کو سمجھے نہیں سمجھے؟ ادھر دادی کو لگانے کی اجازت ہوگی؟ اجازت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ ہے زنا نہ کرنے سے کوئی بھی نہیں مرا ہے، جتنا بھی گرم ہو خنزیر کا بچہ، زنا نہ کرنے سے کوئی بھی نہیں مرا ہے، لیکن کھانا نہ کھانے سے کروڑوں لوگ مرے ہیں۔ سمجھے میں لوگوں؟ ایسا نہیں، تو اس لیے وہاں پر یقینی کا سلسلہ ہے، اس لیے یہ نہیں ہوگا کہ دادی کو بھی اللہ، اس کی یہ درجات یہ فقہا مرتب کرتے ہیں، ترتیب فقہا دیتے ہیں، آپ کو اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ اللہ کے بندوں کس کو سمجھ آ گئی؟ اس لیے مولوی صاحب خیال کر لینا۔ ایک مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ تحریم اللہ کا حق ہے، تحریم اللہ کا حق ہے، اور کھانا حلال ہو کھانا یہ آپ کا حق ہے، آپ کی احتیاجی تقاضا کر رہا ہے، آپ کا محتاج ہونا تقاضا کر رہا ہے کھاؤ، اور اللہ کے حق کے تحریم وہ کہہ رہے ہیں نہ کھاؤ۔ تو قانون یہ کہ اذا اجتمع الحقان، جب دو حق آپس میں ٹکرائیں، حق اللہ و حق العبد، بندے اور اللہ کا حق، تو یقدم حق العبد، بندے کے حق کو مقدم کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ احتیاجی بندہ محتاج ہے۔ اب اللہ کے تحریم کو ختم کر دیں گے، آپ کے لیے حلال ہوگا، آپ جیت گئے، اور اللہ کے حکم کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اس کی وجہ یہ کہ اللہ فرماتے کمزور تو ہے، میں نہیں ہوں، گدھا حرام تھا، یہ حرام قرار دینا میرا حق تھا، لیکن حلال دبا کر کے کھاؤ۔ آخر آپ لوگ کچھ ناشتہ کرتے آتے ہو یا نہیں آتے؟ اے جنے دا پتر۔ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے فمن اضطر، جو مجبور ہو الی اکل هذه المحرمات، ان حرام کے کھانے کی طرف اگر وہ مجبور ہو، تو فرماتے کہ غیر باغ در حال، کہ یہ اضطر کی ضمیر نائب فاعل سے یہ حال بنے گا، غیر طالب اللذت، لذت کے لیے نہ کھائیں، غیر طالب اللذت، یہ کیکڑے اور سانپ لوگ لذت کے لیے کھاتے، کتے لذت کے لیے کھاتے، وہ مجبور نہیں ہے، غیر طالب اللذت، اور سمجھے لذت کے لیے نہیں، مجبوری کے تحت، اور ولا عادن، حد سے زیادہ تجاوز نہ کرے، آپ اتنا سا ٹکڑا کھائیں، اتنا سا آپ کے لیے کہ آپ کی جان میں جان آ جائے، تاکہ آپ افغان بستی تک پہنچ جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کے یہ کہ ایک آدھا پاؤں سے آپ کی جان میں جان آ سکتی ہے، لیکن آپ دوا کر کے آدھا کلو اور 1.5 کلو کھا رہے، اس کی اجازت نہیں ہوگی کہ ضرورت تو بھی المعذورات، اس لیے کہ ضرورت تقدر بقدرها، ضرورت بقدر ضرورت جو ہے نا مقدر اس کو مانا جاتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں باغی کا معنی ہو گیا طالب کے، اور عادی کا معنی متجاوز۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا معنی یہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فمن اضطر غیر باغن، باغی نہ ہو اور ولا عادن، ڈاکو نہ ہو، حکومت کا باغی نہ ہو، اور اللہ آپ کو ولا کرے یہ کہ ڈاکو نہ ہو، اگر ڈاکے کا سفر ہے، اس کے سفر
ڈاکہ ڈالنے کے لیے یہاں سے حیدرآباد جا رہا ہے، اس دوران اگر مجبور ہے تو ڈاکو کو اور باغی کو اس کی اجازت نہیں ہے، یعنی سفر معصیت والے کو اجازت نہیں ہے۔ سفر طاعت میں اگر نکلا ہے اور اس کو بھوک لگا تو وہ کھا سکتا ہے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ فمن استر غیر باغ ولا عاد، ترکیب تو آپ کو آئے گی، یہ شرط ہو گیا اللہ آپ کو بھلا کرے۔ اور من مرفوع محلا مبتدا ہے، فرماتے فلا اسم کائن علیہ، اس بندے پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور، بے شک اللہ تعالیٰ غفور ہے، لمن تاب، جو توبہ کرے گا، کمی بیشی اگر ہوگی تو اللہ اس کو بخش دے گا۔ رحیم بعبادی، اللہ اپنے بندوں پر شفقت والے ہے۔ یہی وجہ کہ حرام اللہ نے اپنے حکم کو یہ کہ پامال کر دیا، تحریم کو، اور آپ کے لیے یہ کہ اجازت دے دی۔ سمجھے؟ حلال و حرام کا مسئلہ چلتا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، کتمان حق، تحویل قبلہ کو چھپا ڈالنا، جیسے کہ یہودی چھپا ڈالتے ہیں، یہ حرام ہے، کتمان حق حرام ہے۔ تو اب فرماتے اسی کتمان واپس آ رہا ہے، سمجھے کہ پہلے بھی حلال و حرام کا مسئلہ تو کتمان حق بھی حرام ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلہ اللہ، پہلے بھی گزرا، اب واپس آ گیا۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، جن سے کتاب مراد ہے اللہ نے کتابوں میں جو کچھ بھی اتار دیا ہے، ما انزل اللہ کو جو چھپاتے، ویشترون یختارون بھی ثمنا قلیلا، اور اس کے مقابلے میں ثمن قلیل اختیار کر لیتے۔ یہ پورا ان کا اسم ہو گیا موصول صلہ۔ اولئک مبتدا بن ما کان لهم ما اولئک ما یقولون فی بطون الا النار، یہ اس کے لیے خبر، مبتدا خبر مل کر کے پھر خبر بنیں گے۔ اولئک ما یقولون، یہی لوگ ہیں کہ ما یقولون فی بطون، یہ نہیں کھاتے اپنے گھر اپنے پیٹ میں مگر الا النار، جہنم کی آگ کو کھاتے، جہنم کی آگ کو نہیں کھاتے۔ جو لوگ حرام کھاتے ہیں اور جو لوگ اس طریقہ پر یہ ہے کہ اللہ کو حق کو چھپا کر کے رشوت لیتے ہیں اپنے مقتدیوں سے، یہ کھانا یوجبہم، یہ کھانا یقدمہم الی نار جہنم، یہ نار جہنم تک ان کو پہنچائے گا۔ یہ کھانا سبب ہے اور جہنم میں داخل ہونا مسبب ہے۔ تو یہاں پر اطلاق المسبب و حقیق میں ارادت السبب ہے، اطلاق المسبب و ارادت السبب ہے۔ کس کو سمجھ میں آئے لگے؟ اولئک ما یکون فی بطون الا النار ولا یکلمہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کریں گے قیامت کے دن۔ ولا یکلمہم اللہ، مولانا کلام اکرام ہے، اللہ تعالیٰ کلام اکرام نہیں کرے گا، اللہ کلام اکرام نہیں کرے گا، کلام توہین ہوگی، اس لیے کہ اللہ غصے میں آئیں گے، فرمائیں اخسؤ فیہا، جہنم کے اندر ذلیل ہو جاؤ۔ یہ تو بات تو ہو رہی ہے نا، اخسؤ فیہا، جہنم میں ذلیل ہو جاؤ، ولا یکلمہم اللہ یوم القیامت ولا یزکیہم من ذنوبہم، اور اللہ ان کے گناہوں سے ان کو پاک نہیں کرتا۔ ولہم، انہی کے لیے عذاب علیم۔ اولئک الذین اشتروا ضلالۃ، اولئک مبتدا بنے گا، الذین مرفوع محلا اس کے لیے خبر ہے۔ اولئک الذین اشتروا ضلالۃ، یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے ضلالت کو اختیار کیا، بالہدا، فرماتے ہدایت کے مقابلے میں انہوں نے حرام کو اختیار کر دیا، اللہ آپ کا بھلا کرے، بالہدا، حلال کے مقابلے میں، اور انہوں نے اللہ پر الضلالۃ، کفر کو اختیار کر دیا، بالہدا، ایمان کے مقابلے میں، والعذاب بالمغفرت، اور عذاب کو اختیار کیا مغفرت کے مقابلے میں۔ یہ ختم ہو گیا۔ فما اصبرہم علی النار، یہ کتنے بڑے صابر ہے جہنم کی آگ پر، کتنا ہی صابر، ما احسنہ و احسن بھی و حسنہ، سمجھتا ما اصبرہم علی النار، کس چیز نے ان کو صابر بنا دیا جہنم کی آگ پر، یہ کتنے ہی صابر ہے، سمجھے؟ ویسے تو ما احسنہ کا معنی یہ ہے کہ ایو شیء جعلہ حسینا، کس چیز نے اس کو حسین بنا دیا، لیکن محاورہ ترجمہ اس کا کرتا ہے کتنا ہی خوبصورت ہے، کتنا ہی حسین ہے، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ فما اصبرہم علی النار، یہ کتنے ہی زیادہ صابر ہے جہنم کی آگ پر۔ ما محلا مرفوع بنے گا ایو شیء کے معنی میں مبتدا، اور اصبر فعل ہو فاعل، ہم مفعول بھی علی النار متعلق ہوگا، یہ اللہ آپ کو مرفوع محلا پورا جملہ خبر بنے گا۔ یہ ان کے لیے عذاب ہو گیا مولانا، ولہم، انہی کے لیے عذاب علیم۔ آپ کو بتائیں کل علیم فی القرآن، قرآن کے اندر ہر علیم کا معنی مولم، موجع، دردناک، درد میں مبتلا کرنے والا عذاب۔ عذاب کو خود عذاب نہیں ہوتا، عذاب دوسروں کو عذاب دیتا ہے۔ یہ عذاب ہم نے ان کے لیے کیوں کیا ہے، یہ عذاب ان کے لیے کیوں تجویز ہوگی؟ ذالک، یہ استحقاق عذاب، ذالک احاظ العذاب، یا استحقاق العذاب، یہ استحقاق عذاب اس لیے ذالک ثابت بان اللہ نزل الکتاب، اللہ نے قرآن پاک اتار دی بالحق، ٹھیک طریقے سے، اور اس کو انہوں نے نہیں مانا، اس لیے قرآن کے انکار سے اللہ آپ کا بھلا کرے۔ ایک یا جن سے کتاب، ہر نبی اپنے زمانے میں ان کی کتاب کی تردید لوگوں نے کر دی۔ ذالک استحقاق عذاب ہے
بأن اللہ ذالک کائن ثابت بأن اللہ نزل الکتاب القرآن بالحق کہ ٹھیک طریقے سے اللہ نے اتار دیا، اس کی انہوں نے نافرمانی کر دی۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ جو لوگ اللہ کا بھلا کرے اختلاف کرتے آسمانی کتابوں میں، ایک یہ کہ فی الکتاب قرآن میں، تورات کے اندر، انجیل کے اندر، فی الکتاب۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ حضرت علامہ شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرماتے ہیں کہ اور میں نے آپ کو کئی دفعہ بتا دیا کہ یطلق المفرد ویراد به الجمع، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ سمجھے؟ جنس اور اس سے کیا ہے جمع۔ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، ایک دبر ہے، پشت پھیر کر کے یہ سارے کے سارے ایک دبر کو لے کر کے بھاگیں گے، ہر ایک کا دبر اپنا ہی ہوتا ہے۔ تو وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ وَيُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ ذَلِكَ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ کا معنی فی الکتب، جیسے کہ دبر ادبار کے معنی میں، کتاب کتب کے معنی میں جنیدہ پتریاں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكُتُبِ السَّمَاوِيَّةِ کتب سماویہ، تورات اور انجیل اور قرآن پاک، اس میں جو اختلاف کرتے ہیں جنیدہ پتریاں، یہ ہو گیا ان کا اسم موصول صلے مل کر کے لَقَائِنُونَ لَوَاقِعُونَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ لَوَاقِعُونَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، دور دراز کے جھگڑے کے اندر پڑے ہوئے، دور دراز والے مخالفت میں پڑے ہوئے، دور دراز والے جھگڑے کے اندر پڑے ہوئے، یہ شدید اختلاف کے اندر گھرے ہوئی ہے۔ فی شقاق بعید یہ ظرف ہے، ظرف مظروف کو گھیرے میں لیتا ہے، یہ گھرے ہوئے جھگڑوں میں، یہ گھرے ہوئے اختلافات کے اندر۔ جب کسی قوم سے اللہ ناراض ہوتا تو بے جا قسم کے اختلافات کے اندر اس طریقے پر لگ جاتے، جیسے کہ یہ کوئی مسئلہ ہے کہ ہاتھ ادھر باندھو یا درمیان میں باندھو یا ناف کے نیچے باندھو، یا اللہ کو بھلا کریے کہ کیا مردے سنتے ہیں یا مردے نہیں سنتے، اس سے بڑی اللہ کی ناراضگی کیا ہوگی۔ یہود و نصارہ آزاد ہے، یہود آزاد ہے، نصارہ آزاد ہے، مسلمانوں کو تباہ کر چکے ہیں، اور رافضی آزاد ہے، قادیانی آزاد ہے، اور یہ آپس میں لگے کہ میں دیوبندی ہوں تو دیوبندی نہیں ہے۔ سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اس پر حضرت اقدس علامہ محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم 80 سال تک میں نے مناظرہ کیا اور خوب کیے، لیکن میرے مناظروں سے کچھ فائدہ نہیں ہو گیا، اس لیے آخر کار میں بھی آپ کو بتاتا ہوں، لوگوں کے لیے، امت کے لیے مفید طریقہ تبلیغی طریقہ ہے، مثبت انداز میں بات کر دو، سمجھ رہی ہے کہ مثبت انداز میں۔ اور ہمارے اکابرین کی تاریخ میں منظور جیسا مناظر نہ پیدا ہوا ہے نہ ہوگا، سمجھ رہی میں کہ نہ پیدا ہوا ہے اور نہ ہوگا، یہی ہے۔ جیسے کہ قاری خلیل الحصری اور محمد صدیق منشاوی کے بارے میں کہتے ہیں اس سے پہلے 200 سال پہلے بھی ایسا قاری پیدا نہیں ہوا، اور آگے قیامت تک کہتے ہیں ایسے قاری پیدا نہیں ہوں گے، سب کو سبحان اللہ۔ جو خلیل کی تلاوت سن لو اس کو، اس کے دیکھو قانون دانی کو، اور یہی حال ہے محمد صدیق منشاوی رحمۃ اللہ علیہ کے، سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، حضرت جی فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی گزاری لیکن یہ ہے کہ مجھے ان سے فائدہ نہیں ہوا، میں آپ کو وصیت کرتا ہوں دفاعی طور پر اس کو ساتھی اپنائیں لیکن اقدامی طور پر نہ اپنائیں، دفاعی طور پر اس کو اپنائیں لیکن اقدامی طور پر یہ ہے کہ اس کو استعمال نہ کریں۔ مولانا ذالک یہ استحقاق کے عذاب مبتدا ہو گیا، ثابتم بان اللہ نزل الکتاب، اللہ نے قرآن کو اتار دیا ہے ٹھیک طریقے سے، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ یہ ان کا اسم ہوگا موصول سے، لَقَائِنُونَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ بہت دور دراز کی مخالفت میں پڑے ہوئے، مخالفت اور اختلافات میں یہ کہ اللہ آپ کو بھلا کرے لگے ہوئے۔ اس کے بعد یہود کا بڑا پروپیگنڈا تھا، 16-17 مہینہ ہمارا قبلہ ٹھیک تھا، مسجد اقصی ٹھیک تھی اور قبلہ تھا، اب اس کو چھوڑ دیا جائے، اللہ آپ کو بھلا کرے۔ اس لیے اللہ آپ کو بھلا کرے، آپ نے دیکھا نصارہ وہ اللہ آپ کو بھلا کرے مشرق کی طرف اور یہود مغرب کی طرف رخ کر کے نماز، یہ قبلے کے مباحث کو لے کر کے۔ قرآن کہتا ہے کہ نیکی تو صرف یہ قبلہ والا مسئلہ نہیں ہے، نیکی تو صرف یہ قبلہ والا مسئلہ نہیں ہے، تمہارے بوتل میں کئی جگہوں سے سوراخ ہے، بولو تمہاری بوتل میں کیا ہے، کئی جگہوں سے نا سوراخ ہے، اور چھلنی کے سوراخ بہت ہے، کام نیکی کے کرنے کے اور بھی ہے، نیکی کے کرنے کے اور بھی بہت سے کام ہیں، ان سے بھی تم آ رہی ہو۔ قبلے میں منسوخ، خدا کا حکم یہ ہے کہ یہ آپ کا قبلہ منسوخ ہو گیا، اور ناسخ قبلہ وہ بیت اللہ ہے، اس کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے علاوہ بھی تمہارے یہ نہیں ہے کہ تحویل قبلہ کے آپ منکر ہیں اور آپ واجب القطع ہیں، اور بھی نیکی کے کاموں سے بھی اللہ نے آپ کو فارغ کر دیا۔ دیکھ لینا والا لیس ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نہیں ہے
ہاں ملنگو نہیں ہے آپ کا اپنے چہروں کو موڑ لینا مشرق اور مغرب کی طرف، نہیں ہے البر صرف یہی نیکی۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ ہاں ملنگو۔ اور ہم لوگ عام طور پر ہمارے ترجمہ والے جو ترجمہ کرتے ہیں تو وہ ترجمہ سے پتہ چلتا ہے کہ ان تولو کو خبر قرار دیتے ہیں اور البر کو اس کو اسم قرار دیتے ہیں، حالانکہ البر جب منصوب ہے تو اللہ آپ کو بھلا کر وہ خبر ہے لے سکی، تو اس لیے آپ سے لیست تولیکم وجوہکم، تمہارے چہروں کو موڑنا مشرق کی طرف جیسے کہ نصارہ کرتے ہیں اور مغرب کی طرف جیسے یہود کرتے ہیں، یہی صرف نیکی نہیں ہے۔ خبر کو مقدم کیا، یہی صرف نیکی نہیں ہے، نیکی اس میں منحصر نہیں ہے بلکہ ولکن البر، لیکن فرماتے کہ نیکی بر من آمن باللہ، لیکن نیکی فرماتے نیکی تو وصف ہے، من آمن یہ ذات ہے، ذات کا بر پر حمل نہیں ہوگا لیکن کی خبر پر، تو اس لیے میں نے عرض کیا لیکن البر من آمن باللہ، لیکن البر بر من آمن باللہ، لیکن البر بر من آمن باللہ، لیکن نیکی جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائے اس کی نیکی ہے، سمجھے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ بِرُّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ بِرُّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ۔ اس وقت ہم نے جانب خبر کے اندر مضاف محذوف نکالا، جانب خبر کے اندر، جانب اسم کے اندر بر تھا، جانب خبر من ہے اور اس سے پہلے بر نکالا، اب حمل البر علی البر ہو گیا، حمل الارض علی الارض، حمل الوصف علی الوصف ہو گیا۔ دوسری صورت کرو ولیکن البر ولیکن ذل بر، لیکن نیکی والا آدمی من وہ شمار ہوگا کہ آمن باللہ والیوم الاخر، ولیکن ذل بر ذو ذا، ولیکن ذل بر، لیکن نیکی والا آدمی وہ ہوگا من آمن باللہ والیوم الاخر والملائکۃ، اللہ اور آخرت پر ایمان لائے، اور یہود و نصارہ کا آخرت پر ایمان تھا لیکن بمنزل لا ایمان کے، اس لیے کہ آخرت کے اللہ آپ کو بھلا کریے کہ یہ صرف سب جھوٹ ہے ان کا۔ ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الاخر والملائکۃ، فرشتوں پر ایمان لائے، والملائکۃ والکتاب، اور آسمانی کتابوں پر، والنبیین اور نبیوں پر، اور آمن پر عطف ہے، ومن آت المال علی حبہ، اور جو مال دے دے علی حبہ، باوجود مال کی محبت کے، علی حبہ علی حب المال، باوجود مال کی محبت کے پھر بھی، ارے مال کو مال تو اس لیے کہتے ہیں کہ مال ما یمیل الیہ الطبع، انسان کی طبیعت کھنچ جاتی ہے، پیسہ پھینک تماشا دیکھ، پیسہ پھینک تماشا دیکھ، سمجھ شریف میں ہے۔ ولیکن البر من آمن باللہ والیوم وآت المال علی حبہ، مال کو باوجود اس کی محبت کے دیتے ہیں کہ مال کی محبت کے باوجود۔ دوسرا دوسری صورت وآت المال علی حب اللہ، اللہ کی محبت پر مال دیتا ہے، دونوں صورت ضمیر کی، کس کو دیتا ہے؟ آتا کا مفعول ہے ذوی القربہ، یہ آتا کا عطف ہوگا آمن پر، اور آمن صلہ ہے من کے لیے، اور من کو خبر بنایا لاکن کے لیے مضاف نکال گئے، ذوی القربہ رشتہ داروں کو دیتا ہے اللہ آپ کا بھلا، والیتامى یتیموں کو، والمسکین مسکینوں کو، وابن السبیل اور یہ کہ مسافروں کو دیتا ہے، والسائلین اور یہ کہ سائلین فقیروں کو دیتا ہے، وفی الرکاب ای وفی فک الرکاب، عملنگو وفی فک الرکاب، اور گردنوں کے آزاد کرنے کے اندر مکاتبین کو دیتے ہیں، یا خود غلام اللہ آپ کو بھلا خرید کر کے آزاد کر دے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، یہ سارے نیکی کے کام، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، اور نماز بھی قائم رکھتا ہے اور زکوٰۃ بھی دیتا ہے۔ آپ لوگ دیکھیں پہلے آ گیا آت المال علی حبہ، مال دیتا ہے اللہ کی محبت پر یا مال کی محبت کے، اور آت الزکوٰۃ آ گیا، وہی تو مال ہے، ایک آیت کے اندر دو مرتبہ آ گیا، اس لیے مولانا آت الزکوٰۃ یہ زکوٰۃ واجبہ ہے مفروضہ ہے، اور آت المال علی حبہ یہ نفلی صدقات ہے، سمجھو ایک آیت کے اندر مال کھپانے کا دو مرتبہ ذکر آ گیا، تو وہ آت المال علی حبہ وہ نفلی صدقات ہے، اس لیے زکوٰۃ پر آدمی اکتفا نہ کرے، نفلی صدقات بھی، کوئی آ گیا 5 روپے دے دیا، کسی کو 10 روپے دے دیا۔ والموفون بعہدہم، اس موفون کا عطف ہے اللہ آپ کو بھلا کرے من پر، اور من مرفوع ہے، ولیکن البر من آمن باللہ، ایمان والے اللہ آپ کا ان کا ایمان اور ان کی نیکی، والموفون بعہدہم اور اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے، اذا عاہدوا، یہ اذا شرطیہ نہیں ہے، اذا ظرفیہ محضہ ہے، اور موفون اسم فاعل کے لیے ظرف بن رہا، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جس وقت معاہدہ کرتے وعدہ کرتے اس کو پورا کر لیتے۔ قانون یہ ہے کبھی کلام طویل کے اندر
سمجھے؟ کبھی کلام ما قبل اور ما بعد سے منسوب ہوتا ہے، لیکن درمیان میں ایک لفظ طویل لا کر کے مرفوع ذکر کر دیتے ہیں۔ کلام طویل کبھی مرفوع مرفوع مرفوع، آخر میں درمیان کے اندر ایک لفظ لا کر کے منسوب نقل کرتے ہیں، سمجھ؟ تو اس کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے یہاں بھی یہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ما قبل اللہ قبل مسکین، ابن سبیل وغیرہ، یہ سارے کے سارے منصوبات ہیں۔ آگے والصابرین فی البأساء والضراء، وہ بھی اسی طریقے، اور الموفون درمیان کے اندر اس کو مرفوع لایا ہے، یہ وہی ہے۔ کلام طویل کے اندر میں نے عرض کیا کہ کبھی مرفوعات کا قصہ ہوتا ہے، درمیان میں کسی لفظ کو منصوب نکل کرتے ہیں، اور کبھی منصوبات ہی ہوتے ہیں اور ان کے درمیان میں مرفوع کو نقل کر دیتے ہیں، یہ اس طریقے پر چلتا ہے۔ یہاں بھی یہی ہے، والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرین فی البأساء والضراء۔ والصابرین، یہ صابرین ما قبل پر عطف ہے، یا امدح الصابرین فی البأساء، تنگ دستی کے اندر جو صبر کرتے ہیں، والضراء، اور مصیبتوں میں اللہ کو صبر کرنے والے ان کی بھی میں تعریف کرتا ہوں۔ وامدح الصابرین، اور صابرین فی البأساء، تنگ دستیوں کے اندر اور بدنی تکلیفوں کے اندر، والضراء، مصیبتوں میں، وحین الباس، اور جہاد کے وقت، لڑائی کے وقت، سمجھے بھائی جان؟ حین الباس، یہ بھی اللہ کو بھلا کریے کہ کیا ہے اس میں الصابرین، صابرین کے ساتھ الصابرین فی الباساء، الصابرین فی الضراء، الصابرین حین الباس، جس وقت یہ کہ لڑائی ہو، جہاد کے اندر صبر کرنے والے جمنے والے اللہ کو بھلا کرے۔ الحمدللہ 30 سال لڑتے رہے لیکن ہمت نہیں ہاری، آخر کار امریکہ اور اللہ کو بھلا کریے کہ کیا ہے امریکہ اور روس کے دوبر میں ڈنڈا دے کر کے نکالا۔ یہ ان کی صبر کو سلام پیش کرو، یہ ان کا صبر ہے۔ اس لیے قرآن کی دعوت کو لے کر کے ان خنزیروں کو ہٹا دو، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اے کاش کہ یہ مولوی جی چاہتا خدا کی قسم جا کر اپنی پگڑی جو ہے نا فضل الرحمان کے قدموں پہ بھی ڈالے، سپہ صحابہ والوں کے، ختم نبوت والوں کے، اور ان کے کہ خدا کا واسطہ خانقاہ والے ہو، تبلیغ و بھیڑ بکرو، سارے کے سارے کم از کم باقی کام تو کرو، انتخابات کے موقع پر مل جاؤ۔ جماعت اسلامی، اہل حدیث سب مسلمان ہیں، بریلوی، سمجھے، سوائے رافضی لعنہم اللہ وجعلہم قردۃ وخنازیر، قبح اللہ وجوہہم۔ حضرت عبد القادر جیلانی رافضیہ کے بارے میں غنیۃ الطالبین میں کہتے ہیں قبح اللہ وجوہہم، خدا ان کے چہروں کو بگاڑ دے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اللہ ان کے چہروں کو بگاڑ دے۔ الصابرین وامدح الصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، ترکیب آپ حضرات کو آئے گی، اللہ آپ کو بھلا کرے۔ ہو گیا جی، سمجھے؟ فرماتے ہیں من آمن باللہ والیوم الاخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، یہ متعلق ہے اللہ کا آمن کے ساتھ، آمن سے لوگے من کے لیے من بر ہو گیا، وآت المال علی حبہ ولکن البر من آمن باللہ ومن آت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی فک الرقاب، یہ ہو گیا آتا کو اسی پر ہو گیا، واقام الصلاۃ اسی طرح من پر عطف ہے، وآت الزکاۃ والموفون درمیان میں اللہ آپ کا بھلا کرا گیا، یہ موفون کا عطف اب من پر ہوگا، من چونکہ محلن مرفوع ہے اور لاکنہ کے لیے خبر ہے اس پر۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ الموفون بعہدہم، یہ مبتدا محذوف کیا، یہ کون لوگ ہیں؟ وہم الموفون بعہدہم، وہم الموفون بعہدہم، یہ لوگ کون ہیں؟ جو اپنے عہدوں کو وعدوں کو پورا کرتے، اذا عہدوا، جب وعدہ کرتے ہیں، برخلاف منافق کے، واذا وعد اخلف، جس وقت وعدہ کرتا تو مخالفت کرتا۔ والصابرین فی البأساء، یہاں پر وہی مسئلہ، الصابرین امدح الصابرین فی البأساء والضراء اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ اپنے ایمان کے اندر سچے ہیں، اپنے وعدوں میں بھی سچے ہیں، اپنے اعمال کے اندر سچے ہیں۔ للکاتمون، جو حق کو چھپانے والے وہ کبھی بھی سچے نہیں ہے، وہ مولوی جو حق کو چھپاتا ہے۔ کس طرح سمجھ میں آ گیا؟ اولئک الذین صدقوا، اولئک مبتدا بھی اللہ کو بھلا کریے کہ اور خبر دونوں کے دونوں معرف ہے، اولئک الذین صدقوا، الذین صدقوا یہ حصر کے ساتھ ہے، تو اس لیے میں نے کہا یہی سچے ہیں۔ للکاتمون، برخلاف کاتمین کے، کاتمین ابھی آپ کے سامنے گزرا، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، ارے مل گیا نہیں مل گیا؟ کاتمین حق، کاتمین توحید، کاتمین شہادات، کاتمین صفات محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کبھی سچے نہیں ہے، سچے تو یہی ہے جی۔ اصل میں ناراض نہ ہونا، اصل اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ کیا ہے اصل سچے، چونکہ یہاں جہاد کا ذکر آ گیا، مولانا ناراض نہیں ہونا، اصل سچے مجاہدین ہیں،
اصل سچے مجاہدین. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، پیر کی ٹوپی کے 150 سوراخ ہے اور سامنے بیٹھے. میرے بھائیو دوستو، اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہا کرو. بھائی سچوں کے ساتھ رہا کرو. بھائی میں تو چونکہ اندھا ہوں، بھائی میں اندھا ہوں، سمجھے بھائی، اس لیے بھائی میں اتنا بغیرت ہوں کہ مجھے کوئی پتہ نہیں ہے قرآن کی تفسیر کا کہ ما قبل ما. یہ غزوہ تبوک کو اللہ نے نقل کر دیا. سمجھے شدید گرمی کے اندر جس بھی جہاد میں نبی جاتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشارتاً کہتے تھے، اگر نبی کو حیدرآباد جانا ہوتا تو صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے جس سے سمجھ میں آتا کہ آپ ہم چوکی جا رہے ہیں. بلوچستان جانا ہوتا تو ایسے اشارہ کرتے گویا کہ حیدرآباد جا رہے ہیں. کبھی بھی جنگی معاملات کے اندر جنگی حکمت عملی یہی ہے کہ مجاہد اور کمانڈر کبھی ظاہر نہ کرے کہ ہم کہاں جا رہے. آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ اولئک صدقوا، میں نے عرض کیا کہ صدق یہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ تو ما قبل و ما بعد میں غزوہ تبوک یہ اتنے سخت لڑائی تھی کہ نبی نے صراحتاً اس کا نام لیا. اور حضرت کعب بن مالک اور ہلال بن امیہ اور مرارۃ بن ربیع یہ حضرات وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا یہ پیچھے رہ گئے. 50 دن ان سے بائیکاٹ ہو گیا. اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر دی. فرمایا کہ سچائی تو یہ ہے کہ نبی جو کام کرتا ہے وہی کر کے دکھاؤ. سچائی تو یہ ہے کہ جو نبی کرتا تو نبی خود اللہ کو کہہ لگا جہاد میں جا رہا، آپ نہیں جا رہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین ما کان لأہل المدینة ومن حولهم من الأعراب ان يتخلفوا عن رسول اللہ. اہل مدینہ اور دائیں بائیں لوگوں کو کسی کو اجازت نہیں ہے کہ نبی خود جہاد میں جا رہا ہو تم پیچھے رہ رہے ہو. تم سچے نہیں ہو. سچا وہی ہے جو محمد کے ساتھ جائے گا. اس لیے یہ صدقو جو ہے نا اللہ کو بھلا کر کیا ہے، یہ ہے ہی مجاہدین کی. من المؤمنین رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ. اصل صدقو جو ہے نا یہ غزوہ احزاب کے اندر ہے. یہ اللہ کو بھلا کرے مجاہدین کے لیے. سمجھے؟ خیال کر لینا کہاں صوفی، کہاں تبلیغی، کہاں مولوی. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ کہاں صوفی کہاں تبلیغی. اس لیے مجھے کسی نے کہا فلانا مولوی، میں نے کہا میرے ماں باپ قربان. فلانا آپ کا استاد، میں نے کہا میرے ماں باپ قربان. کہنے لگے کہ آپ کے یہ اساتذہ یہ ان کی عقیدت ہے یا ملا عمر کی؟ میں نے کہا کہ اساتذہ پہ قربان جاؤں، لیکن اس قسم کے کروڑوں اساتذہ جمع ہو جائیں ملا عمر کے خاک پاہ تک نہیں پہنچیں گے. سمجھتا اپنا ذوق ملا عمر کا. شیخ اسامہ کے ہم عاشق ہیں مولوی صاحب. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ شیخ اسامہ تاریخ ان کو یہ زندہ تھے تب بھی زندہ تھے اور شہادت کے بعد تب بھی زندہ ہے. اور ہم زندہ ہے تب بھی مردہ ہے، مرنے کے بعد الو کے پٹے ویسے ہی مردے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ چلیے گا آگے مزہ آئے گا آپ کو. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. یہی لوگ اللہ کو بھلا کر یہ کہ متقین ہیں. کاتمین حق جو ہے نا وہ متقین ہیں. اب اس کے بعد آ گیا وحین الباس، لڑائی کے وقت جو صبر کرتے ہیں یہ پکے سچے لوگ ہیں. لیکن لڑائی میں خدا کے لیے اللہ کو بھلا کریے کہ لڑائی تو کرو لیکن کافروں سے کرو. مسلمان کو اگر قتل کرو گے تو آپ پر قصاص لازم ہو جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى. ارے رب سمجھ آئے نہیں ہے؟ وحین الباس لڑائی کے وقت جو صبر کرتا ہے اللہ اس سے راضی ہے، وہ سچا ہے. لیکن یہ ہے کہ کافروں کو لڑائے. مسلمان من حمل علینا السلاح، مسلمان پر جو ہتھیار اٹھائے گا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں، ہمارے طریقہ پر نہیں ہے، ہمارے مذہب میں سے نہیں ہے. یا اڑے رب سمجھ آئے نہیں ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد. مولانا خیال کر لینا ہمارے یہاں 3 آپشن ہیں، 3 صورتیں ہیں. اگر آپ جان بوجھ کر کے عمدن کسی کو قتل کرتے ہیں تو اب اولیاء کو اختیار ہے 3 چیزوں کا کہ آپ سے قصاص لے لے. وہ حکومت کا کام ہے، آپ سے قصاص لے لے یا آپ سے دیت لے لے یا آپ کو معاف کر دے. یہ 3 میں آپ کو اختیار ہے. سمجھے؟ وارثوں کو اختیار ہے کہ آپ سے قصاص لے لے یا دیت لے لے یا آپ کو معاف کر دے. برخلاف یہود کے کہ یہود پر لازم تھا کہ وہ قصاص لے لے. یہ آسانی یہ 3 چیزوں کے لیے نہیں تھی. برخلاف نصارہ کے نصارہ پر لازم تھا کہ قاتل کو معاف کرے. یہ 3 چیزیں نہیں تھی. یہود پر لازم تھا کہ وہ، اس لیے قرآن کہتے ہیں ذالک تخفیف من ربکم، یہ اللہ کی طرف سے اللہ کا بھلا کریے کہ ایک آسانی ہے. تخفیف کا معنی تسہیل، یہ خدا کی طرف سے ایک آسانی ہے. اب چلو گاڑی چلاؤ آگے دیکھو.
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص اے فرض علیکم القصاص، قصاص آپ پر یہ کہ لازم ہے اور فرض ہے، قصاص نائب فاعل ہے، فی القتلى مقتولین کے بارے میں، قتلہ قتیل کی جمع ہے، الحر فرماتے کہ آزاد یقتل بالحر، آزاد کے مقابلے میں قتل ہوگا، والعبد یقتل بالعبد والانثى تقتل بالانثى، یہ ہے مولانا۔ لیکن اگر کیا ہے آزاد غلام کو قتل کرے تو کیا غلام کے مقابلے میں اس سے قصاص لیا جائے گا ہی نہیں؟ آپ کا اپنا غلام نہیں، دوسرے کے غلام کو قتل کر دیا تو کیا قصاص لیا جائے گا؟ امام ابو حنیفہ فرماتے ہاں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ نہیں۔ سمجھو میں دلائل ہے کہ امام ابو حنیفہ کے۔ اب اس کے بعد سمجھو، فمن عفیہ، من وہ قاتل کو عفیہ لہو من اخیہ شیئن، فرماتے کہ اللہ آپ کو بھلا کرے، من وہ قاتل کو عفیہ لہو جس کے لیے معاف کیا جاتا ہے، من اخیہ ولی مقتول کی طرف سے، من اخیہ اس کے بھائی کی جانب سے، شیئن من الدیت، سمجھے بھی جان، دیت میں سے کچھ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ اس پر معاف کیا جاتا ہے قاتل، تو فرماتے کہ فعلیہ اتباع بالمعروف، فعلیہ اتباع بالمعروف، ولی مقتول پر لازم ہے دستور کے مطابق وہ قاتل کے پیچھے لگے، دیت اس سے لے لے، اور قاتل پر لازم ہے وہ ادا الیہ کہ وہ ولی مقتول کی طرف بے احسان، خوبصورت طریقے سے، خوبصورت انداز میں وہ کر دے ادا۔ مانے یہ کہ طے ہو گیا کہ چلو آپ سے قصاص نہیں لے رہے، آپ سے دیت لے رہے ہیں، تو اب دیت کے اندر فعلیہ اتباع بالمعروف، ولی مقتول پر لازم ہے کہ وہ دستور کے مطابق، بھائی طے ہو گیا کہ اس کو دیت دینی ہے، طے ہو گیا تو دیت دینی ہے، لیکن اس دیت کے لیے آپ اللہ آپ کو بھلا کریں، بازار میں دیکھیں پیسے دے دے استاپو موردہ کو، دوسرے دن مل گیا تا تمام خرز ہوئے، سمجھے دا سب فیصلہ شو فیصلہ دا شو تا دیت ورکو استاپا مور استاپا خور دغا کم، تو یہ دستور ہے، یہی معروف طریقہ ہے، سمجھے بھائی؟ یہ تو معروف طریقہ نہیں ہے، اللہ آپ کو بھلا کرے، اس لیے فرمایا کہ معروف طریقے سے اللہ آپ کو بھلا کرے، دستور کے مطابق اس کے۔ اور قاتل کو چاہیے کہ جب دیت آپ کے ذمہ پر لازم ہو گئی اور دیت کا فیصلہ ہو گیا تو وہ اداؤن الیہ الی المقتول الی ولی المقتول، ولی مقتول کی طرف ادا کر کے دیت دے دے بے احسان اور خوبصورت انداز میں، ٹال مٹول نہ کرے، آپ ٹال مٹول نہ کرے، فیصلہ تو ہو گیا اللہ آپ کا بھلا کرے، لیکن اس کے بعد پھر بھی، اور اس کے بعد پھر مسئلہ ہے، آج فیصلہ ہو گیا مولانا، قاتل آپ کے قابو میں نہیں آ رہا تھا، قاتل آپ کے پٹھان صاحب، قاتل آپ کے وارث کو اس نے قتل کر دیا، اس نے قتل کر دیا، قتل کرنے کے بعد یہ کنٹرول نہیں ہو رہا تھا، کہا کہ جی آؤ صلح کرتے ہیں، آپ کو قتل نہیں کرتے، قصاص آپ سے نہیں لیتے، صلح کرتے ہیں، صلح کر لیا، قاضی نے فیصلہ کر لیا، صلح کر لیا کہ جی دیت دے دے آپ 100 اونٹ، جی 100 اونٹ دیت، اور پاکستانی جو ہے نا 40 لاکھ روپے اس وقت، 40 لاکھ روپے اس نے پیمنٹ کر دیے۔ اب یہ مطمئن ہو گیا کہ میں قاتل تھا اور میں نے دیت ادا کر دی، مقتول کے ورثاء کو دے دیا، اس کے بعد آزاد میں گھوم پھر رہا ہے، کس کر کے ولی مقتول کے ولی نے اس کو قتل کر دیا، سمجھے؟ وہ تو مطمئن تھا کہ میں نے دیت ادا کی، قتل کر دیا، تو اب آپ کو قصاصاً قتل کیا جائے گا کہ جو فیصلہ ہو گیا حکومت کا، اس کے بعد آپ نے حد سے زیادہ تجاوز کر دیا، کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ جنے دا پتر، اللہ کے بندوں کچھ بول، ان ضمائر کو ذرا سمجھ لینا، من وہ قاتل کہ عفی لہو من اخیہ، اخی سے مراد ولی مقتول ہے، ولی مقتول کے جانب سے معاف کر دیا جاتا ہے، شیء من الدیت، شیء اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کوئی چیز یعنی اس میں دیت میں سے یا قصاص میں، فعلیہ تو پھر یہ کہ لازم ہے اس پر اللہ آپ کا ولی مقتول پر، یا علیہ خبر مقدم نکلے گا، سمجھے؟ من عفی لہو من اخیہ وہ شرط ہو گیا، فعلیہ اب ولی مقتول پر لازم ہے اتباع بالمعروف، وہ قاتل کے پیچھے لگیں دستور کے مطابق، اور اس کو اللہ آپ کو بھلا کریے کہ زیادہ تنگ نہ کرے، اور وہ ادا الیہ بإحسان، اور وہ علی القاتل اتباع پر عطف ہے، اور ولی مقتول پر لازم ہے کہ دستور کے مطابق اس کے پیچھے لگیں، اور وہ ادا الیہ بإحسان، اور قاتل پر لازم ہے کہ وہ خوبصورت احسان، خوبصورت طریقے سے، حسین طریقے سے وہ ولی مقتول کو ادا کر کے پیسے دے دے۔ ذالک یہ قصاص کو معاف کرنا اور دیت لے لینا، قصاص کو معاف کرنا، ذالک یعنی العفو عن القصاص ما اخذ الدیت، قصاص کو معاف کرنا اور دیت لے لینا، ذالک یہ مبتدا ہو گیا، تخفیف تسہیل من ربکم، یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ایک بڑی آسانی ہے، تسہیل ہے، اور رحمت، اور خدا کی طرف سے بہت بڑی مہربانی ہے۔ یہ آپ کے پاس 3 چیزیں ہیں، یا قصاص لے لو ایھا الاولیاء،
اے مقتول کے ورثہ یا قصاص لے لو قاتل سے یا دیت لے لو یا معاف کر دو، 3 چیزیں۔ اور یہود پر صرف قصاص اور نصارہ پر صرف معاف کرنا کہ وہ معاف کریں گے۔ اس لیے عیسائی حضرت عیسیٰ کہتے ہیں اگر کوئی آدمی آپ کو تھپڑ مارتا ہے تو آپ اپنا رخسار اس کے سامنے کرو، جی دل اپنا ٹھنڈا کرو، دوسرا تھپڑ بھی مارو۔ اور نصارہ میں اب تک بھی آپ دیکھیں کہ بڑی عاجزی ہے۔ ذالک بأن منہم قسیسین ورہبانا، ان کے اندر مشائخ اور ان کے بڑے بڑے علماء ہیں، وانہم لا یستکبرون، ان کے اندر تکبر نہیں ہے، نصارہ میں وہ تکبر نہیں کر۔ اور اتنے رحم دل ہے یہ عیسائی، اذا سمعوا ما انزل الی الرسول، جب قرآن کو سنتے جو نبی پر نازل ہو گیا تو ترى اعینہم تفیض من الدم، آپ ان کی آنکھوں کو دیکھیں گے ان سے آنسو آتے ہیں۔ اس لیے امریکہ عیسائی ہے، برطانیہ والے عیسائی ہے، یہ رحم دل ہے۔ اور یہ جو اس وقت جو پوری دنیا کے ساتھ ان کی جو لڑائی چل رہی ہے، یہ عیسائی ہے کہ یہودیوں کی سازش ہے۔ یہودی رنڈی خوبصورت تو بہت ہے، وہ اپنے ہے کہ رنڈیوں کو دیکھ کر کے ان کو زنا پر زنا شراب نوشی سے کرا کر کے، اور ان سے جیسے کہ یہ رافضی ہیں۔ آپ کے پاکستان کا کون سا حاکم ہے اور کون سا بڑا کمانڈر ہے اور کون سا اللہ کا والا کر، بہت کم ہی آپ کے وزیر اعلیٰ، وزیر داخلہ، وزیر خارجہ، بڑے بڑے لوگ یہ رافضیت کی طرف کیوں ہیں؟ اس لیے کہ رافضیت میں زنا، قادیانیت بھی اسی طرح زنا بہت ہے، ایک سے ایک خوبصورت اپنی لڑکی پیش کرتے ہیں۔ بلعم باور کو کیا کر دیا، جو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس سے بددعا کرا دی، وہی لڑکی تو اس کو پیش کر دیا اور کیا کر دیا، آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ عیسائیت میں حضرت عیسیٰ کے مذہب میں یہی ہے کہ اگر کوئی تھپڑ مارتا ہے تو رخسار اس کے سامنے کرو کہ جی چلو دوسرا تھپڑ مار دو۔ ذالک، یہ معاف کرنا، العفو عن القصاص مبتدا بنے گا، تخفیف من ربکم، اے تسہیل من ربکم یہ خبر ہے، اور رحمتوں کا اس پر عطف ہے، یہ اللہ کی طرف سے آسانی ہے تمہارے لیے، برخلاف یہود و نصارہ کے، وہ ان کے ساتھ یہ رعایت نہیں، ورحمت مہربانی اللہ کی۔ فمن اعتدى بعد ذلك، معاف کرنے کے بعد، بعد ذلك میں بعد العفو عن القصاص، قصاص سے معاف کر کے اور دیت لینے کے بعد پھر بھی کوئی تجاوز کرے گا، فلہو، تو اس تجاوز کرنے کے لیے اسی ہی کے لیے عذاب علیم، دردناک قسم کا یہ کہ عذاب ہوگا۔ اور اس کی صورت میں نے آپ کو بتا دی کہ بھائی قاتل کو مطمئن کر دیا کہ جناب ہم آپ سے قصاص نہیں لے رہے، آپ دیت دے دے، 40 لاکھ روپے اس نے دے دیا دیت، اور اس کے بعد اطمینان کے ساتھ وہ بازار میں گھوم پھر رہا ہے، اور جس کس کر کے بیروہی نے اس کو سر پہ گولی مار دی، اڑے نہ لمے دہوں کر علم کنا خلقس، اور اطمینان چریں گے سے بازار ہٹی، میرے بھائی کو قتل کیا اور اطمینان، اڑے تو تم نے فیصلہ کر دیا، تم نے دیت لے لی، ارا غیرت نہیں برداشت کرو کی نہیں سائے پر بازار ہٹی چریں گی سر، میں کس غیرت کے ساتھ آپ کو برداشت کروں گا؟ تو دلیر تھا تو پہلے بڑوے مارتے نا، جب اللہ کا فیصلہ ہو گیا اس کے بعد تو اجازت نہیں ہے، اللہ آپ کو بھلا کرے، شرعی فیصلہ ہو گیا، یہ طریقہ ہے۔ فمن اعتدى بعد ذلك کا معنی بعد العفو عن القصاص، وہ اخذ دیت لینے کے بعد، قصاص کو معاف کرنے کے بعد اس طرح کا۔ اس کے بعد فرماتے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، قصاص کے اندر تمہارے لیے اللہ آپ کو بھلا کرے زندگی ہے، قصاص نافذ کرنے میں تمہارے لیے، زندہ لوگوں کے لیے زندگی ہے۔ مولانا کیا زندگی ہے؟ دیکھو دیتے ہو کو رجنے دا پترا، اس کو میں نے قتل کیا، اس کے 5 بچے ہیں، بچے یتیم ہو گئے، بیوی اس کی بیوہ ہو گئی، بولو اب تم مجھ سے قصاص لے لو، اب قصاص میں آپ مجھے قتل کریں گے، اس کی ایک بیوی بیوہ ہو گئی اور 5 بچے اس کے یتیم ہو گئے، اور میرا جب قصاص آپ مجھ سے لے لیں گے تو قصاص لیں گے، میرے 4 بیویاں بیوہ ہو جائیں گے اور 15 بچے میرے اللہ کا بھلا کرے کیا ہیں، وہ یتیم ہو جائیں گے۔ بولو آپ کو بات سمجھ آ گئی نہیں؟ تو آپ نے کیا کر دیا، یتیموں میں کمی کر دی یا یتیموں میں اضافہ کر دیا؟ یتیموں میں اضافہ کر دیا۔ بیوگان میں کمی کر دی، یہ بیوگان میں اضافہ کیا، یہ کون سی زندگی ہے؟ لیکن خیر اس جانبین سے ہٹ کر کے قصاص اگر قاتل سے لے لیں گے تو پوری دنیا پھر محفوظ رہے گی، ورنہ ہر بندہ ہر ایک کو قتل کرے گا۔ ان میں تو فی نفسی یہ چیز نظر آ رہی ہے، لیکن باقی دنیا کے اعتبار سے قصاص کو جب آپ نافذ کریں گے تو پھر کسی قاتل کو جرأت نہیں ہوگی کہ قصاص کا قانون نافذ ہو کر کے رہے گا، تو پھر یہ کہ جرأت کسی کو نہیں ہوگی۔ چنانچہ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ 800 سال ہماری حکومتیں رہی، 800 سال حکومت میں صرف 11 چوریاں ہوئی۔ اللہ اکبر، کتنی چوریاں ہوئی؟ 11 چوریاں ہوئی۔
اور آپ کے بلوچستان میں اس ہفتے کے اندر 3-4 مرتبہ روڈ بند ہو گئے، ایک خوبصورت عورت مل گئی، اس کے منگیتر کو مار دیا اور سردار صاحب کے سیکریٹری نے اس کو اٹھا کر کے وہ لے گیا، اور عورت کی پٹائی کر کے کہ تم یہ ہے کہ بیان دے دو کہ میں اپنی مرضی سے اسے شادی کر چکی ہوں۔ یہ بلوچوں کی غیرت کہاں گئی؟ یہ پٹھانوں کی غیرت کہاں گئی؟ کچھ والے پڑ گئے، کچھ پوچھنے والا ہے ہی نہیں۔ لکم خبر مقدم بنے گا، اور فی القصاص حیاتن سے حال مقدم ہے، سمجھے؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قصاص نافذ کرنے کے اندر تمہارے لیے یا اولی الالباب لعلکم تتقون، کہاں ہے؟ لکی تجتنبو، تاکہ آپ یہ کہ بچو گے قتل و قتال سے، پھر لعلکم تتقون، لعل چونکہ لکی کے معنی میں آپ کو بتا دیا۔ اس کے بعد اب مسئلہ ہے، جب قصاصاً کسی کو قتل کیا جاتا ہے تو کہتے آخری تمنا آپ کی کیا ہے؟ بولو آخری تمنا کیا ہے؟ تو وہ وصیت کرتا ہے، کتب علیکم الوصیۃ اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ۔ ارے ربط میں سمجھ آیا نہیں ہے؟ جب قصاص کسی سے لیتے ہیں تو پوچھتے ہیں، یہ قید والے بھی پوچھتے ہیں، صبح فجر کے ٹائم پہ بھٹو مرحوم کو بھی فجر کی نماز سے پہلے اس کو بھٹو کو پھانسی دے دی قصاص کے طور پر۔ تو جس کو بھی پھانسی دیتے ہیں یا جو کچھ کرتے ہیں قصاص لیتے ہیں تو پھر بتاتے ہیں کہ تو وصیت کر لے۔ تو بھٹو مرحوم نے کہا کہ میری وصیت اور تو ہے نہیں ہے، میری بیٹی کو مجھ سے ملنے دو۔ محترمہ بے نظیر کو لے جا کر کے ان سے ملایا گیا، باپ اور بیٹی دونوں مل کر کے آپس میں روتے رہے۔ اور مورخ کہتا ہے کہ بھٹو 75-80 کلو کے وزن پر تھا، لیکن آخری رات کو اطلاع مل گئی کہ آپ کی پھانسی کا آرڈر آ چکا ہے۔ کہنے لگے کہ آخر پھر یہ ہے کہ فجر کے ٹائم پہ بھٹو مرحوم کا وزن جو کچھ رہ گیا تھا 70-80 کلو میں سے، فجر کے ٹائم پہ جب اس کو پھانسی دے رہے تھے اس وقت اس کا وزن 40 کلو تک پہنچا تھا۔ یہ 30-35 کلو کہاں گئے؟ ایسے گل گئے یہ غم کے مارے، اور آخر میں اپنی بیٹی سے چمٹ کر کے وہ رونے لگے۔ سمجھ رہی میں کہ چھوڑو ان باتوں کو۔ کتب علیکم، مولانا یہ وصیت پہلے لازم تھی، اب یہ کہ ذوی الفروض اور عصبات، ذوی الفروض اور عصبات ان کے لیے اب اجازت نہیں ہے وصیت کرنے کی، اس لیے یہ آیت منسوخ الحکم ہے، منسوخ التلاوت نہیں ہے۔ منسوخ الحکم ہے، اور حدیث ناسخ اس کے لیے لا وصیت لوارث، اور آپ علم حدیث میں پڑھیں گے لا وصیت لوارث حدیث سندن ضعیف ہے، لیکن تلقی بقبول الائمۃ الاربع، ائمہ مجتہدین نے اس پر عمل کیا، اس وجہ سے اس کا درجہ حدیث مشہور کا ہے، اس لیے اس کے ذریعے سے اس آیت کے حکم کو منسوخ ہے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، ربط میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب قصاص ہوگا تو پھر یہ کہ وصیت کی نوبت آتی ہے، اس ٹائم پہ آدمی وصیت کرتا۔ کتب علیکم، فرض ہے آپ پر اللہ آپ کا بھلا کہ اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے اللہ آپ کا بھلا کسی کو موت آ جائے، یعنی موت کے قریب آ جائے، تو فرماتے ہیں اصل میں یہ اذا حضر شرط ہے احدکم الموت، اور جزا کیا ہے؟ جزا اس کی موضوع فلیوصی، پس چاہیے کہ وصیت کرے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا، اگر اس نے مال چھوڑ دیا تو کتب الوصیت، وصیت اس پر کتبہ کے نائب فاعل ہے، کتب الوصیت، وصیت اس کے لیے لازم ہے، فرض ہے، حال کونہا، درحال کو وصیت اللہ کو للوالدین والاقربین والدین اور رشتہ داروں کے لیے بالمعروف، اور یہ وصیت دستور کے مطابق ہو، حق ذالک یا ایسان حقاً، فرماتے ہیں کہ ایسان حقاً، وصیتاً حقاً یا ایسان حقاً علی المتقین، متقین لوگوں پر اللہ آپ کا بھلا۔ اب اس نے وصیت کر دیا، خیال کر لینا، وصیت کر دیا کہ جناب فلاں کو یہ کہ 1000 روپے دے دینا، اور یہ کہ اس کے بعد یہ کہ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، جس نے وصیت کو تبدیل کر دی، بدلہ، وصیت تو مؤنث ہے، بدلہ میں ہو ضمیر کا مرجع ہے ایسا، اوسا یوسی عیسیٰ، فمن بدل العیسیٰ، اس وصیت کو جس نے بدل دیا، بعد ما سمعہ، بعد اس کے کہ موسی سے سن لیا، موسیٰ لہو جس کے لیے وصیت کی جاتی ہے، فمن بدل، جس نے اس وصیت کو بدل دیا، بعد ما سمعہ، بعد اس کے کہ جب اس نے سنا وصیت کو موسی سے، فإنما اسمہ، تو پھر یہ کہ فرماتے اس تبدیلی کا گناہ، اسمہ اسم التبدیل بدلہ کے اندر، فإنما اسم التبدیل، تبدیلی کا گناہ ثابت علی الذین یبدلون، ان لوگوں پر یہ
گناہ ہوگا کہ جو وصیت کو بدلتے ہیں۔ ان اللہ سمیع، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری وصیت کو اور تمہاری باتوں کو سنتا، اور علیم بما تخفی صدورکم، وصیت کرنے سے آپ کا مقصد کیا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ ان اللہ سمیع لاقوالکم وصیتکم، تمہاری وصیت کو اور اقوال کو، اور علیم بنیاتکم، خدا تمہاری نیتوں کو جانتا ہے، یا علیم بما تخفی صدورکم، جو تمہارے سینہ اللہ آپ کا بھلا کرے جس کو چھپاتا ہے۔ خیال کر لینا مولانا۔ فمن خاف من موص جنفا، پس جس شخص کو اندیشہ ہو من موص وصیت کرنے والے سے جنفن جانبداری کا، او اسمن یا گناہ کا، کہ گناہ یا اسم جانبداری سے کام لے لگا وصیت کرنے والا، فاصلح بینہم، درمیان کا کوئی آدمی صلح کرا لیتا ہے، موسی اور موسیٰ لہم میں، موسی اور موسیٰ لہم میں صلح کراتا ہے، فلا اسم علی المصلح، اس مصلح پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں۔ اے بھائی آخر میں جا رہا ہے، میرے بیٹے نے مجھے بہت تنگ کیا ہے، میں تو مر رہا ہوں، یہ سارا کا سارا مر رہا ہوں، یہ سارا کا سارا مال مولانا منظور صاحب کو دے دینا، سمجھ رہے؟ یعنی وارثوں کو محروم کرتا ہے، اس کو سمجھایا اس طریقہ پر نہ کر دو۔ کچھ پہلے پڑ گیا، اگر اس قسم کی کوئی گڑبڑ کر لیتا ہے موسی، سمجھے بھائی، وصیت کر کے جو کوئی گڑبڑ کر لیتا ہے اور ساز باز ہے اس کا، اور موسیٰ لہو کہ موسیٰ لہو مولانا منظور صاحب ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ تو اس وجہ سے اگر درمیان میں کوئی اصلاح سے کام لیتا تو ٹھیک ہے۔ فمن خاف من موص، فرماتے کہ موسی سے مانا وصیت کرنے والے سے جنفن، جانبداری کا یہ کہ اندیشہ رکھتا ہے، او اسمن یا کسی گناہ کا، فاصلح بینہم، ان کے درمیان میں صلح کر لیتا ہے، فلا اسم کائن علی المصلح، صلح کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور، اگر وصیت کے اندر کمی بیشی تو کچھ ہو گئی ہے، اللہ غفور لمن تاب، جو توبہ کرے اللہ اس کو بخشتا ہے، رحیم، اور اللہ تعالیٰ یہ کہ رحیم ہے اپنے بندوں پر، رحیم بالعباد۔ اس کے بعد مسئلہ ہے، آدمی وصیت کے اندر حرام کا ارتکاب کرتا ہے، اور حرام سے اگر آپ کو بچنا ہے تو روزے کے ذریعے سے آدمی حرام سے بچ جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ہمارے کس کو ربط سمجھ میں آ گیا؟ وصیت کے اندر بھی بسا اوقات آدمی حرام کا ارتکاب کر لیتا ہے، حرام سے اگر آپ کو بچنا ہے تو الصوم یمنع عن الوقوع فی الحرام، حرام میں پڑنے سے صوم بھی انسان کو بچاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، آپ پر روزہ یہ کہ فرض کیا گیا ہے، کتابتاً کائنتاً، کتب علیکم الصیام کتابتاً کائنتاً یا کتاباً کائناً، کما کتب علی الذین مضوا من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر۔ یہ صرف تشبیہ نفس فرضیت کے اندر ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ پر ایک مہینہ ہے تو سابق امتوں پر بھی ایک مہینہ ہوتا تھا، نہیں، تشبیہ نفس فرضیت کے اندر ہے، تشبیہ نفس فرضیت کے اندر ہے، عدد کے اندر نہیں ہے، سمجھ میں؟ ہاں میں لوگوں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کتابتاً کائنتاً، کما، ما مصدریہ کما کتب علی الذین، جیسے کہ روز فرض ہو، کما کتب الصوم، جیسے کہ روزہ فرض ہو گیا تھا، علی الذین مضوا من قبلکم، جو تم سے پہلے گزرے، لعلکم تتقون، کمانا لکے تتقوا، تاکہ لکے تتقوا المعاصیہ، تاکہ معصیتوں سے اور حرام کے ارتکاب سے بچ جاؤ، لکے تتقوا المعاصیہ، تاکہ معصیت سے کہ تم لوگ بچ جاؤ۔ صوموا ایاما معدودۃ، گنے چنے دنوں کے اندر روزہ رکھو، صوموا ایاما معدودات، صوموا ایاما معدودات، ہو گیا مولانا؟ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعلیہ عدۃ من ایام اخر، پس جو شخص یہ کہ تم میں سے مریض ہو، فمن کان منکم مریضا، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، کانا کی ضمیر ہوا جو ہے نا من کی طرف راجع، منکم اس سے حال بنے گا، مریضا اس کے لیے خبر ہے، فمن کان منکم مریضا، جو تم میں سے مریض ہو، او کائنا علی سفر، یا سفر کے پیٹھ پر سوار ہو، اور راکبا علی سفر، سفر جاری ہو، ایک سفر قاری ہے اور ایک سفر جاری ہے۔ سفر قاری آپ 12 دن کے لیے 13 دن کے لیے آ کر کے کراچی میں ٹھہر رہے، تب بھی آپ قصر کر رہے، سفر تو مسافر تو آپ ہیں، لیکن سفر قاری ہے، قرار ہے، اللہ کی بندے روزہ تو رکھو۔ لیکن ایک آدمی مسلسل جا رہا ہے سفر میں، اور سفر بھی مشقت والے، گاڑیاں بھی نہیں ہے، پیدل جا رہا ہے، سفر یہ کہ جاری ہے، اس میں اگر آدمی روزہ نہ رکھے، سمجھے، بہتر یہ ہے کہ روزہ رکھ سکتا ہے تو رکھے، نہیں تو پھر یہ کہ اس کو اجازت ہے بعد میں اس کی قضا کریں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر او کائنا علی سفر، مریضا پر اس کا یہ کہ عطف ہے، یہ کانا کے لیے خبر بنیں گے، یہ ہو گیا شرط، فعلیہ عدۃ کائنۃ من ایام اخر، فعلیہ عدۃ کائنۃ من ایام اخر، لہذا اس پر باقی دنوں میں سے اتنی تعداد پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اتنی تعداد پر یہ کہ اس پر یہ کہ روزہ لازم ہے، ایام اخر، اس کے اندر عدل بھی ہے
اور اللہ آپ کو بھلا کریے کہ صفت وصفیت بھی ہے، اس وجہ سے غیر منصرف ہو گئے۔ میرے دوستو عزیز و بزرگوں، فعلیہ عدۃ من ایام اخر، اب آپ کے سفر کے دوران 10 دن کے روزہ رکھ گئے، 10 دن کے روزہ رکھے۔ اب حضر کے اندر آپ 10 دن لگاتار رکھے یا 2 دن رکھا، پھر 3-4 دن کے بعد پھر 2 دن رکھا، 3-4 دن کے بعد پھر 2 دن روزہ رکھا۔ متواتلیات متتابعات رکھو یا غیر متتابعات اجازت ہے، کیوں؟ فعلیہ عدۃ من ایام اخر، یہ مطلق ہے، اور المطلق یجری علی اطلاق ہی، مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوگا، اس لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ تتابع کے ساتھ 10 دن کے آپ کے روزے سفر کے رہ گئے تو 10 دن کی قضا لگاتار کوئی ضروری نہیں ہے، مستقل آپ فاصلے کے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے بندوں کچھ پہلے پڑھا نہیں پڑا، کیوں سو رہے ایسا کرے جنے دا پتر ہے، سمجھے ہے۔ وعلی الذین یطیقونہ، اور جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ جو روزے ان پر لازم ہے فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کو یہ کہ اللہ کا صبح شام یہ کہ کھانا کھلا دے۔ جو آدمی روزے کی طاقت رکھتے ہیں لیکن روزہ رکھنا نہیں چاہتے اور وہ ایک مسکین کو صبح شام کھانا کھلائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مولانا ابتدا میں یہی تھا، ابتدا میں یہی تھا کہ آپ پر روزہ فرض ہو گیا، آپ روزہ رکھ بھی سکتے ہیں لیکن نہیں رکھتے ہیں اور آپ فدیہ دیتے دے دیں، لیکن یہ آیت منسوخ ہوگی آگے۔ فمن شہید منکم الشہر، اگلے والی آیت سے مل گیا، آپ کو نہیں ملا؟ فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ، جو تم میں سے اللہ آپ کو بلا کر رمضان کے مہینے میں حاضر ہو جائے، فلیصمہ کا معنی فلیصم فیہ، رمضان کے اندر روزہ رکھ، لہذا وہ آیت ناسخۃ اور وہذا منسوخۃ، یہ منسوخ ہے۔ سمجھ میں آئے نہیں ہے؟ پہلے اجازت تھی اس طریقے پر آپ کریں ہے لیکن آپ فدیہ دے دیں، لیکن یہ منسوخ ہو گیا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، اس سے منسوخ ہو گیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وعلی الذین یطیقونہ، یہ حمزہ سلب کے لیے، یطیقونہ کا معنی طاقت نہیں رکھتے ہیں، جیسے کہ آپ کہتے کہ اس کو مفلس، افلس یفلس افلاسا، مفلس فلس سے ہے اور فلس کا معنی پیسہ، اس کو افعال کے اندر لے گیا افلسا، تو مفلس کا معنی مسلوب الفلس، جس کے پاس پیسے ہی نہ ہو، مسلوب الفلس، پیسے جس کے پاس نہ ہو۔ تو یہاں پر عطا کا یطیق اطاقتاً اس افعال کا حمزہ ہے سلب کے لیے، تو وعلی الذین یطیقونہ کا معنی علی الذین سلبت الطاقۃ عنہم، وہ لوگ جن سے طاقت سلب ہو چکا ہے وہ فدیہ دے دے، اور اس طاقت جن سے سلب ہو چکا ہے وہ بڈھے ہیں یا شوگر کے مریض لوگ ہیں، اس قسم کے کہ دائم المرض ہے۔ یہ 2 صورتیں۔ تیسری صورت وعلی الذین یطیقونہ لا مقدر ہے، وعلی الذین لا یطیقونہ، وعلی الذین لا یطیقونہ، لا یطیقونہ یہاں پر۔ چوتھی صورت یہ کہ وعلی الذین یطیقونہ کا معنی جو لوگ صدقۃ الفطر کی طاقت رکھتے ہیں، روزے کے نہیں، علی الذین یطیقون صدقۃ الفطر، صدقۃ الفطر کی طاقت رکھتے ہیں تو فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلائے، وہی صدقۃ الفطر کی رقم ہے، صدقۃ الفطر دے دے۔ خلاصہ یہ نکلا صدقہ، لیکن صدقۃ الفطر تو مؤنث ہے تو یطیقونہا ہونا چاہیے، لیکن جواب اس کا یہ کہ یہ طعام کے معنی میں، وعلی الذین یطیقون الطعام والاطعام، طعام اور اطعام کے معنی میں، تو اس صورت کے اندر پھر یہ مذکر بن گیا۔ علی الذین یطیقون، خبر مقدم، فدیۃ طعام مسکین، فرماتے کہ فدیہ، یہ فدیہ کیا ہے؟ یہ بدل ہے مولانا اس سے، طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا فدیہ سے بدل ہو گیا، بدل مبدل مبتدا مؤخر۔ فمن تطوع خیرا، جو اپنی خوشی سے نیکی کا کام کرے، جو اپنی خوشی سے نیکی، اس سے زیادہ اللہ آپ کو بنا کر یہ کہ دے دے، مسکین سے زیادہ کھلائے تو فهو خیر له، اس کے لیے بہتر ہے۔ لیکن وان تصوموا خیر لکم، ان تصوموا مبتدا بنے گا بتاویل مصدر، روزہ رکھ لو تمہارے لیے بہترین کنتم تعلمون۔ یہ جو فرماتا ایام معدودات، صوموا ایام معدودات، گنے چنے دن روزہ رکھو، تو اب آپ کہیں گے کہ تلک الایام، وہ ایام شہر رمضان، وہ رمضان کا مہینہ ہے، تلک الایام وہ ایام جو ہے نا شہر رمضان، وعلی الذین یطیقونہ، ہاں یہ ہو گیا۔ تلک الایام، وہ جو ایام ہے نا جس میں کہا تھا آپ کو کہ ایام معدودات گنے چنے، وہ کیا ہے؟ تلک الایام شہر رمضان، وہ رمضان کا مہینہ۔ رمضان کا منع آتے جلنے جلانے کے، رمضان چونکہ آپ کے گناہوں کو جلا کر کے رکھ دیتا ہے تو اس لیے رمضان، اور رمضان اللہ کی صفات میں سے ایک سے، اور رمض کا منع گرمی کے بھی آتا ہے، جس زمانے میں یہ فرضیت اس کی ہوئی تھی وہ سال بہت گرمی کا تھا، اور الفن زائتان اور علمیت اس کے اندر اس وجہ سے غیر منصرف۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس کے اندر یہ کہ قرآن نازل ہوا،
ہدی للناس یہ حال بنے گا القرآن سے، ہادی للناس اللہ کے یہ لوگوں کے لیے ہادی، وبینات من الہدی اور ہدایت آسمانی ہے، سمجھے؟ یہ ہدن پر عطف ہے اور یہ تخصیص بعد تعمیم ہے کہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے لیکن خصوصی ہدایت آسمان سے، سمجھے؟ والفرقان ہے، ہدن من الہدی والفرقان ہے، اور واضح دلائل ہے ہدایت کے والفرقان ہے، اور اللہ آپ کو بلا کریے کہ معجزات، یہ کہ والفرقان اس قسم کے دلائل حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے، یہ حال ہو گیا اللہ کا القرآن سے، القرآن نائب فعل ہو گیا انزل کا، انزل صلہ ہو گیا الذی کی، الذی یہ صفت ہے رمضان کی، رمضان مضاف الیہ شہر رمضان، اور یہ خبر ہو گیا تلک الایام کے لیے۔ فمن شہید منکم الشہر، جو تم میں سے رمضان کے مہینے میں حاضر ہو جائے، فلیصم فیہ، اب یہاں پر جو فلیصم ہو یہ ہو ضمیر مفعول فی ہے، پورے قرآن میں یہی ایک مثال ہے کہ جہاں پر ضمیر مفعول فی بنتا ہے، پورے قرآن میں یہی ایک مثال ہے کہ جہاں پر ظرف اس کو ضمیر کو مفعول فی قرار دیا گیا، حالانکہ اسماء ظاہرہ میں سے مفعول ہوتا ہے، اور اسی طرح کچھ مثالیں آپ کے سامنے آ جائیں گے جہاں پر ضمیر کو مفعول مطلق قرار دیا گیا، وہ دو مثالیں ہیں انشاءاللہ وہ بھی آگے آپ کے سامنے آ جائیں گے، یہ بہت کم قرآن میں اس طریقہ پر ہوتا ہے۔ ومن کان مریضا، اور جو آدمی مریض ہو، او کائنا علی سفر، یا سفر پر ہو، یہ شرط ہو گیا، فعلیہ عدۃ من ایام اخر، تو چند دن اور روزہ رکھیں۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ یرید اللہ بکم، یرید اللہ بصیامکم اليسر، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اللہ کو آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ آپ کے لیے کیا کہتے ہیں آپ کے لیے تنگی نہیں چاہتا، یہ یرید اللہ بکم اليسر، اگر روزے کو سفر میں ترک کر دو تو تمہارے لیے آسانی ہے، ولا یرید بکم العسر، اور سفر کے دوران روزہ رکھنا یہ عسر ہے، اللہ عسر کو نہیں، اگر متحمل ہو تو روزہ رکھو، جمہور کا مذہب یہی ہے کہ بہتر یہ ہے کہ سفر کے دوران آدمی روزہ رکھے اگر سفر مشقت کا نہ ہو۔ یہ مولانا خیال کر لینا، اب کیا کہو گے؟ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے لیے، بکم اے لکم اليسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، یعنی روزہ نہ رکھو سفر کے دوران، ولا یرید بکم العسر، اور روزہ رکھنا سفر کے دوران یہ عسر ہے، اللہ یہ نہیں چاہتا، یہ اس لیے لتتعظوا، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اب ولی تکملو کو لا یریدو کے ساتھ، یریدو کے ساتھ متعلق نہیں کر سکتے، واو آ گیا ہے، متعلق اور متعلق کے درمیان میں، متعلق اور متعلق کے درمیان میں واو تو نہیں آ سکتا، تو اس لیے یہاں پر ہوگا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر لتتعظوا، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، یا لتتذکروا، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، ولتکملوا عدۃ 30، تاکہ 30 کی عدت کو تم پوری کر دو، سمجھے؟ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، اور اللہ کی کبریائی کو بیان کر دو، اللہ کی کبریائی کو بیان کر دو، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کمانا لما ہداکم، یہ اللہ تعلیلی ہے مولانا، یہ اللہ تعلیلی لما ہداکم، اور ما مصدر یہ ہے، اے لہدایتکم، اللہ نے آپ کو ہدایت دی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کی یہ ہے کہ اس ہدایت اور توفیق کا شکر ادا کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ہدایتہ و توفیقہ، خدا کی ہدایت اور توفیق کا شکر ادا کرو۔ اس کے بعد رمضان کے اندر چونکہ دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے تو اس لیے فرمایا، صحابہ نے پوچھا کہ اللہ ہم سے قریب ہے یا دور ہے، تو فرمایا کہ قریب ہے لیکن رمضان میں اور زیادہ قریب ہے۔ آپ کو روز سمجھ آیا نہیں ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، میرے بندے جب آپ سے پوچھیں تو فقل، جواب میں کہہ دے، فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں قریب ہوں، یہ پہلا اِنَّكَ خبر قریب، اجیب دعوت الداعِ اذا دعانی، یہ اذا دعانی، یہ اذا ظرفیہ محضہ ہے، یہ ظرف بنے گا اجیبو کے لیے، میں پکارنے والے کی پکار کو، دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، تو اذا دعانی یہ ظرف بنے گا اجیبو کے لیے، اور اجیبو دوسری خبر ہے، یہ دوسری خبر ہے اللہ آپ کو بھلا کرے انہ کے لیے، اور یہ مقولہ ہو گیا اللہ آپ کو بھلا کرے یہ کہ کیا، فقل انی قریبون، کل کے لیے، سمجھے؟ اذا کان الامر کذالک، جب صورت یہی ہے اللہ آپ کو بھلا کریے کہ، تو پھر یہ کہ فلیستجیبوا لی، ان سے کہہ دو کہ میری بات پر لبیک کہیں، فلیستجیبوا لی، میری بات مان لے، ولیؤمنوا بہ، اور مجھ پر ایمان لائے، یقین کرے، سمجھے؟ ایمان لائے اور یقین کر لے، اس بات کی یقین کرے، ولیؤمنوا بھی، مجھ پر ایمان لائے اور یقین کرے اس بات کی کہ اگر یہ مجھے پکاریں گے میں تو دعا کو قبول کروں گا، لعلہم یرشدون، شاید یہ ہے کہ یہ اللہ کو لکئی یرشدو، تاکہ یہ کہ یہ رہنمائی پال لے اپنے اللہ کو بھلا کریے کہ مسالے دنیا اور آخرت والے مسئلوں کی طرف، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ یہ ہو گیا مولانا۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ آج 10